میں نے ایک واقعہ کل تازہ واقعہ پڑھا، سوچا کہ وہی آپ کو بتاؤ. آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، محمود غزنوی. ان کے پاس ایک خدمت کرنے والے خادم آئے جن کا نام تھا ایاز. بولو ان کا نام کیا تھا؟ وہ بہت گاؤں سے آئے تھے، ایک دم گاؤں، عربی، دیہاتی، بدو. پھٹا پھٹا کرتا پہن کر آئے تھے، پھٹی پھٹی لنگی پہن کر آئے تھے، پھٹا پھٹا جوتا پہن کر آئے تھے. تو محمود غزنوی کے پاس آیا. محمود غزنوی تو بہت اونچے بادشاہ تھے، لیکن یہ ایاز جب ان کے ساتھ رہے اور اتنی خدمت کہ پھر ان کا درجہ بڑھتا گیا، پروموشن ہوتا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے بالکل خاص ہو گئے. اب جو پرانے جو بادشاہ کے ساتھ گھومتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، ان کو جلن شروع. اللہ یہ حسد والی بیماری سے بچاوے، یہ جلن والی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. بس ان کو ایک جلن ہوئی کہ یہ تو گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، اور اس کے کرتے کا ٹھکانہ نہیں، لنگی کا ٹھکانہ نہیں، جوتے کا ٹھکانہ نہیں. آج یہ بادشاہ کے قریب جا کر کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ باقاعدہ اس سے مشورہ کرتا. تو سارے پرانے لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ انصاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد کا آیا ہوا لڑکا ہے، بعد کا آیا ہوا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اور اس کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں. وہ آپ کے قریب آ گیا، اور ہم جو اتنے زمانے سے آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھائے پیے، سفر حضر چلے پھرے، وہ ہمارا کچھ ویلیو ہی نہیں. محمود غزنوی اللہ کے ولی بھی تھے، بولو بادشاہ بھی تھے، اور کوئی جواب نہیں دیا. کہا انشاءاللہ دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے. ایک دن محمود غزنوی نے ایک پھل منگوایا، فروٹ، ایک دم کڑوا، بالکل کڑوا. محمود غزنوی کو معلوم ہے کہ یہ فروٹ ہے اور آخری درجے کا کڑوا ہے. اس کی کاشے بنائی، کاشے یعنی اس کے کٹنگ کیا. کٹنگ کرنے کے بعد سارے درباریوں کو جمع کیا اور سارے درباریوں کے سامنے رکھا. اب سب نے کھانا شروع کیا. وہ اتنا کڑوا پھل تھا، یوں منہ میں ڈالے اور تھوک کر کے تھوک دے، اور باقی ڈسٹ بن میں ڈال دے. اور دوسرے نے بھی تھوک دیا، تیسرے نے تھوکا، چوتھے نے تھوکا، 10-12 درباری سب نے تھوکنے کا کام کیا. اور یہ جو غلام تھا جس کا نام کیا تھا؟ ایاز، یہ کھائے جا رہا ہے، آرام سے کھائے جا رہا ہے. تو بادشاہ نے یوں مڑ کر دیکھا اور مڑ کر دیکھا، کہا کہ کڑوا نہیں ہے ایاز؟ سب لوگوں نے تھو تھو کر کے تھوک دیا اور سارے لوگوں نے کاشے ڈسٹ بن میں ڈال دی، یہ کڑوا نہیں ہے؟ تو کہتا نہیں بہت کڑوا ہے. تو کہا کڑوا ہے اور تم آرام سے کھا رہے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، جب سے آیا ہوں آج تک آپ کے میٹھے میٹھے ٹکڑے کھائے، اگر ایک دن کڑوا ٹکڑا مل گیا تو کیا اس کو تھوک دینا چاہیے؟ بادشاہ سلامت، آج تک آپ کے میٹھے میٹھے ٹکڑے کھائے، ایک دن کڑوا ملا تو اسے تھوک دینا چاہیے. میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا، ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. ہم بھی اللہ رسول کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اوپر حالات بہت اچھے حالات. بھائی لاک ڈاؤن سے پہلے حالات اچھے تھے، یا ہمارا کاروبار اچھا تھا، ہماری بیوی، ہمارے بچوں کا معاملہ اچھا تھا. پھر جب ہم پر حالات آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ ہم نے لوگوں سے کہنا شروع کیا، اور کتنے لوگوں نے تو کہا اللہ کو میں ہی ملا یہ سب کے لیے. میرے پیارو، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن میرے پیارو، اب اگر اپنی زندگی کو سکون میں لانا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا. کیا کام کرنے کا معلوم ہے؟ اس کے لیے بھی میں واقعہ سناتا ہوں. یہ محمود غزنوی کا واقعہ، چونکہ میں نے پڑھا کل، تو محمود غزنوی جو بادشاہ تھے نا، بادشاہ، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک ڈائمنڈ تھا، بہت بڑا، یعنی ایسا راؤنڈ بڑا جیسا شوکیس میں رکھا جاتا ہے، اور اصلی ہیرا. بولو اصلی، کیونکہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہماری طرح وہ چائنا والا یا شو والا نہیں ہوتا، وہ اصلی ہیرا. وہ بادشاہ نے یوں بیچ میں لایا، سارے درباری جمع تھے، سارا مجمع جمع تھا. وہ بادشاہ محمود غزنوی نے وہ ہیرا منگوایا، وہ پورا ڈائمنڈ کا ٹکڑا منگوایا اور ایک ہتھوڑا منگوایا، اور اپنے درباری کو کہا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے عقل والا کون ہے، تم میں سے ہوشیار کون ہے، تم میں سے دانا کون ہے. اور سب سے پہلے درباری کو کہا لو ہتھوڑا لو اور توڑو. کس کو؟ وہ ہیرے پہ مارو، ہیرے کے ٹکڑے. تو کہا نا نا نا، آپ نے ابھی کہا نا عقل والا کون ہے. عقل اس کا
इजाजत नहीं देती कि हथौड़ा लेके ने इतने अच्छे डायमंड को तोड़ना, इसका बनाना और इसका बनना ये तो कुदरती कारीगरी है, इसको कोई बना नहीं सकता। तो कहा कि नहीं नहीं बादशाह ये काम नहीं करना चाहिए। कहा ठीक है तुम मत करो, दूसरे को हथौड़ा दो। इस तरह 12-13 दरबारी को हथौड़ा दिया, किसी ने भी नहीं तोड़ा। कहा ना बादशाह ये हमारे खजाने में अनमोल हीरा है, ये हमारे खजाने में इसके अलावा कोई ऐसा हीरा इतना बड़ा नहीं है, और अकल का तकादा है कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए। बादशाह ने वही हथौड़ा अयाज को दिया। अयाज ने यूं हथौड़ा उठाया ने धाड़ से मारा और वो मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो पूरा हीरा को तोड़ दिया। तो सबको यकीन था कि अब बादशाह का दिमाग जाएगा, और हकीकत में बादशाह ने अपना चेहरा बनाया, महमूद गजनवी ने अपना चेहरा बनाया। कहा अयाज क्या किया तुमने, क्या किया, हथौड़ा उठाया और तुमने वो मोती पर मारा और पूरे मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बाकी सबने नहीं किया था, क्योंकि ये मोती है, अनमोल हीरा है, ये अनमोल हीरा हमारे दरबार में नहीं है, तुमने ये क्या किया। अयाज ने रोते रोते जवाब दिया माफ करना जो भी गलती हो गई, लेकिन एक तरफ हीरे को तोड़ना था और एक तरफ आपके हुक्म को तोड़ना था। आपका हुक्म था कि हथौड़ा उठाओ और तोड़ो। अगर मैं हीरे को तोड़ता हूं तो नुकसान है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है कि बादशाह का हुक्म टूट जावे। मेरे दोस्तों ये वाकया लिखने के बाद मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अयाज ने कहा कि मैं अपनी मर्जी वाला कानून तोड़ दूंगा। भाई मर्जी में आता है कि हीरा नहीं तोड़ना क्योंकि अनमोल हीरा है, इसके बाद कोई हीरा नहीं है, लेकिन मर्जी में आया कि हीरे को नहीं तोड़ना है, लेकिन बादशाह का हुक्म था तोड़ना है, तो बादशाह का हुक्म इंपॉर्टेंट था, हीरा इंपॉर्टेंट, बोलो हीरा इंपॉर्टेंट नहीं था। हुक्म किसका इंपॉर्टेंट था, बादशाह का। महमूद गजनवी ने गले लगाया और कहा अब मैं समझ गया अयाज तुम्हारा प्रमोशन और भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने मेरे माल को देखा है और तुमने मेरे ऑर्डर को देखा है। मेरे दोस्तों मौलाना रूमी लिखते हैं क्या अल्लाह रसूल का हुक्म बड़ा नहीं है? अरे बोलो ना, क्या अल्लाह रसूल का हुक्म बड़ा नहीं है? और अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है? अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है? मेरे प्यारों कसम खाकर कहता हूं, कसम खाकर कहता हूं, जिसके पास कलमा हो, साथ में बोलो, जिसके पास कलमा हो और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी हो, अल्लाह कहते तेरे अच्छे दिन अच्छी रातें ऐसी होगी कि दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। सिर्फ क्या होना चाहिए, ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर। अल्लाह ने फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा या कोई ईमान वाली औरत होगी, सबसे पहले कलमा होगा, बोलो ला इलाहा, और नंबर 2 आमिला सालिहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करता होगा। अल्लाह कहते फलनुहयियन्नहु, उलमा जानते लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला, यानी अल्लाह फरमाते जरूर 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 मेरी कसम दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। लेकिन करना क्या है, जो अयाज गुलाम ने किया था कि मर्जी को तोड़ना है लेकिन ऊपर वाले के हुक्म को नहीं तोड़ना। अपनी मर्जी में जो आवे उसको तोड़ दो, छोड़ दो, फोड़ दो, लेकिन अल्लाह रसूल का जो हुक्म आए उसके ऊपर क्या करो, अमल करो। कौन कौन तैयार है? कसम अल्लाह की, मैं नहीं कहता, मैंने आपको बताया फलनुहयियन्नहु, अल्लाह कहते जरूर 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 दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी तेरे कदमों में। तो मेरे प्यारो अब सब लोग एक इरादा करो कि ऊपर वाले का कानून, क्योंकि अपनी मर्जी को क्या करना है। अयाज ने इतने बड़े हीरे को जो अनमोल हीरा था उसको क्या किया, तोड़ दिया, लेकिन बादशाह के हुक्म को तोड़ा। अब बादशाह ने गले लगाया कि तूने, सारे लोगों ने नजर चीज पर रखी, तूने नजर बादशाह के ऊपर रखी। तो मेरे प्यारो आज हम लोग भी इरादा करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले इरादा करो, हमको अपना चेहरा बहुत पसंद है ना? हाँ या नहीं बोलो ना, इसलिए तो आईने में कितनी मर्तबा देखते,
وہ تو اچھا ہے اللہ نے آئینے کو طاقت نہیں دی، ورنہ تھپڑ مارے کہ کیا لگا کے رکھا ہے. چہرہ بہت پسند ہے نا. اب اپنی مرضی، بھائی میری مرضی میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، بھائی میری مرضی میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، کیونکہ میں نے داڑھی رکھا میں بڈھا بڈھا دکھتا ہوں. اگر میں داڑھی ہٹا دوں گا تو میں جوان دکھوں گا. لوگ کہیں گے وہ قاری احمد علی پہلے بوڑھا بوڑھا دکھتا تھا، وہ جب سے داڑھی ہٹایا کیا جوان ماشاءاللہ دکھتا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میرے کو جوان کہے، لیکن یہ ہوتا ہے اپنی مرضی. اور اللہ رسول کی مرضی کیا ہے؟ وَعْفُ اللُّحَا وَعْفُ اللُّحَا، داڑھی کو چھیڑنا مت، داڑھی کو رکھنا، داڑھی کو رکھنا. اب آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی کیا وہ درباری کی طرح ہے جو ہیرا توڑ دیا؟ اس درباری کی طرح بنو جس نے ہیرا توڑ دیا. مگر اللہ کے حکم کو، بادشاہ کے حکم کو تو ہم بھی آج سے ارادہ کرو. بولو کون کون ارادہ کرتا ہے؟ سبق ہے، میرے کو بھی یاد کرنا ہے، آپ کو بھی یاد کرنا ہے. اللہ ہم سب کو سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو، آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، سیدنا حضرت موسیٰ. وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ ان کو پہاڑ پر بلاتے تھے اور چپکے چپکے پیار محبت سے اللہ ان سے باتیں کرتے تھے. آج ہم بھی بات کرتے، دور دور بات کرتے ہیں. ہم انڈیا میں امریکہ بات کریں گے، کوئی عمرہ میں ہوگا اس سے بات کریں گے، کوئی حج میں ہوگا اس سے بات کریں گے، کوئی سعودی میں ہوگا اس سے بات کریں گے. لیکن ہمارا موبائل کا کبھی کبھی نیٹ ورک کا پرابلم آتا ہے، کبھی ایرر آتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں موسیٰ کو پہاڑ پر بلاتا اور میں کہاں، موسیٰ کہاں. ہم بات کرتے تھے، ایسے بات کرتے تھے جو پیار محبت سے چپکے چپکے کان میں باتیں کرے. بولو سبحان اللہ. اور یہ اللہ نے خود فرمایا، پارہ نمبر 16. بولو پارہ نمبر، جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھے، ارے وہ پہاڑوں پر آئے، اللہ فرماوے میں ان سے چپکے چپکے پیار محبت سے باتیں کروں، میں سوال کروں، موسیٰ میری توفیق سے جواب دے وے. وہ سوال کرے، اللہ فرماتا میں مختار کل میں ان کا جواب دے دوں. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے ہوں گے، حضرت موسیٰ کو اچھا لگتا ہوگا نا؟ ارے بولو نا. جو جس سے محبت کرتا ہو اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ آپ کو تو موبائل پہ زیادہ معلوم ہوگا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو حضرت موسیٰ اگر ابا سے بات کرے تو بات الگ ہے، اماں سے بات کرے تو الگ ہے، لیکن حضرت موسیٰ نبی ہے اور ڈائریکٹ پیدا کرنے والے سے بات کرتے ہیں. کون؟ بولو اللہ. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح صبح اللہ نے بلایا، آؤ آؤ پہاڑ پر آؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ پر، کوہ طور. بولو کوہ، کوہ کے معنی پہاڑ، طور اس پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ صبح صبح گئے. وہ صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کے بہت دیر رات. وہ باتیں ہوتی گئی، باتیں ہوتی گئی، باتیں ہوتی گئی، باتیں ہوتی گئی. جب رات بہت دیر ہو گئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ تھک گئے ہوں گے، صبح سے آئے ہو، صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کر آدھی رات، تھک گئے ہوں گے. جاؤ، بیوی بھی انتظار کرتی ہوگی، بچے انتظار کرتے ہوں گے، اور بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے کو بھوک بھی نہیں لگی، بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، پیاس بھی. اللہ نے فرمایا تھک گئے ہوں گے، سو جاؤ، گھر جا کے سو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ بھی سوئیں گے، اللہ آپ بھی سوئیں گے. اللہ نے فرمایا مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی. اور حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سوتے
اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کو جوکا آوے، اللہ کو اونگ آوے، اللہ کو نیند آوے، اللہ کو سونا آوے، یہ اللہ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری فکر مت کرو، میں تو اللہ ہوں، رب کائنات ہوں، میں آسمان و زمین کا بنانے والا، میں سونے والا نہیں۔ لیکن موسیٰ تم تو انسان ہو نا، بے شک نبی ہو، پیغمبر ہو، لیکن ہو تو انسان، تمہارے ساتھ کھانا پینا رونا ہنسنا سب لگا ہوا ہے، جاؤ تم سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، اللہ آپ نہیں سوئیں گے نا؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا، تو کہا میں بھی نہیں سوؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بولو میں بھی۔ اللہ نے فرمایا سو جاؤ، پیغمبر ہو نبی ہو مگر انسان ہو، نیند تو آئے گی۔ کہا نہیں اللہ آپ نہیں سوئیں گے تو میں بھی سونے والا۔ اللہ نے فرمایا کام کرو پھر فیصلہ کر لیتے، میں تو نہیں سوؤں گا تم بھی فیصلہ کر لو۔ کہا اللہ فیصلہ میں بھی۔ تو اللہ نے کہا ایک کام کرو، جاؤ پہلے پہاڑ سے نیچے اترو اترو اترو۔ ہاں کہا اتر گئے۔ کہا ایک کٹورا لے لو، وہ زمانے میں مٹی کا یا لکڑے کا کٹورا تھا، کہا وہ مٹی کا کٹورا لے کر آؤ اور اس میں دودھ بھرو دودھ بھرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ بھرا، کہا آؤ 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 پہاڑ پر آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں بولو کیا ہے؟ کٹورا، کٹورے میں کیا ہے؟ دودھ۔ اور اللہ نے فرمایا دیکھو موسیٰ میں جیسے کہوں ویسے، میں بھی بات کروں گا تم بھی بات کرو گے، میں بھی بات کروں گا تم بھی بات کرو گے، میں نہیں سوؤں گا تم بھی، لیکن آپ کا ہاتھ ایسا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ ایسا ہوگا، ہاتھ میں کٹورا، کٹورے میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا سب شرط منظور ہے مگر آپ سے بات کرنے کا موقع ملے، اس سے بڑا نصیبہ کیا ہوگا کہ آج میں وہ پیغمبر ہوں جو کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اللہ، کلیم اللہ، بولو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ فرماتے آج تو میرا نصیبہ چمک گیا، آج میرا مقدر چمک گیا، آج میں بات کروں گا صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کر اندھیری رات تک، اور اب میں بات کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ بھی نہ سوئیں گے اور میں بھی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بات شروع، بولو بات شروع۔ تھوڑی دیر ہوئی ہوگی، اللہ نے جنت کے ہوا کا جھونکا بھیجا۔ جنت کے ہوا کا جھونکا آپ سمجھو کہ ہم کو ایئر کنڈیشن کی ہوا ملتی ہے تو نیند آتی ہے نا؟ ارے بولو نیند آتی نا؟ کہاں میں بھی لمبا بیان کروں تو ابھی پیچھے شروع ہو جائے گا، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو جب ایئر کنڈیشن کی ہوا سے نیند آتی ہے تو جنت کا جھونکا کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے جنت کا ہلکا سا جھونکا بھیجا جنت کا، اور کہا جاتا ہے وہ جھونکا اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوتا ہوا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا لمبا ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے۔ جہاں جھونکا آیا بولو حضرت موسیٰ یوں آنکھ بند اور یوں ہاتھ یوں نیچے، ہاتھ نیچے ہوا تو وہ کٹورا دھڑ 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 پہاڑ سے گرا۔ اب مٹی کا کٹورا تھا، ٹوٹ گیا، اور جو اندر دودھ تھا وہ بھی گر گیا۔ اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر کیا ہوا؟ ہاں اللہ کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا جھوکا آیا، کچھ نہیں ہوا اللہ، تھوڑا سا جھوکا آیا۔ اللہ نے فرمایا جھوکا آیا نا، کہا ہے کٹورا کا ہے؟ اللہ گر گیا۔ کہا اس کا دودھ؟ اللہ وہ بھی گر گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے جنت کا ایک جھوکا بھیجا، دوسرا جھوکا بھیجوں گا تمہیں اور لمبی نیند آئے گی۔ بتاؤ نا نیند آ رہی ہے نا؟ کیونکہ وہ جنت کا ہوا، جنت کی ہوا گزر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اب نہیں ہوگا، سونے جا رہا ہوں، اللہ اب نہیں ہوگا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا جا رہے ہو سونے؟ ہاں اللہ بہت نیند آ رہی ہے اللہ، اور جنت کے ہوا کا جھونکا آیا، میں جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا جاؤ، یہ شرط کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ ابھی تو پہاڑ کے نیچے گئے ہوں گے، پھر واپس آئے اوپر آئے۔ اللہ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ تو اللہ میں تو سونے جا رہا ہوں، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ میں تو جا رہا ہوں، I want to sleep، میرے کو کیا کرنا ہے؟ سو جانا۔ لیکن اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں تو کہا اللہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ کہا جواب تو دے دیا، کہا جواب تو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری قسم کوئی جواب نہیں دیا؟
آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ ہاں اتنا بے شک ہے آپ اللہ ہے، آپ نہیں سوئیں گے، میں سوؤں گا، لیکن آپ کیوں نہیں سوئیں گے اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا۔ کہاں دیا اللہ جواب؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ کٹورا۔ کٹورے میں کیا تھا؟ ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا میری قسم موسیٰ، میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا ہاتھ کیسا اللہ ہی کوئی معلوم ہے۔ اللہ کہتے میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان اور ایک ہاتھ میں 7 زمینیں۔ اے موسیٰ تم کو ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا، اگر مجھے جھونکا آئے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ حضرت موسیٰ رونے لگے، کہا اللہ سمجھ گیا تو رب کائنات ہے اور ہم غلام ہیں۔ اللہ تو سونے والا نہیں ہے، کیونکہ تو سوئے گا تو 7 آسمان میں خرابی آ جائے گی، 7 زمینوں میں توڑ پھوڑ ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ میں سوتا نہیں۔ اور میرے دوستو یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی لکھی ہے کہ میں سوتا، لکھا ہے اللہ نے قرآن میں۔ ارے بھائی میں تھوڑا نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں، آپ کا لکھا ہے قرآن میں تو ہاں بولو، نہیں لکھا تو منع کرو، ہے نا اسلم بھائی؟ اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ نے ایسا لکھا ہے قرآن میں کہ میں سوتا، لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آیت الکرسی میں۔ کہاں لکھا ہے؟ آیت الکرسی اپنے کو یاد نہیں، اپنے کو کرسی یاد۔ قاری صاحب نے بھی کہا لاؤ کرسی لاؤ، کرسی سب کو یاد ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں تختی ہوگی ہے، اس میں لکھا ہوگا کیا؟ آیت الکرسی۔ اس کو پوچھو تیرے کو یاد ہے؟ نہیں یاد نہیں۔ میرے دوستو آیت الکرسی کو یاد کر لو۔ آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آیت الکرسی کو یاد کر لو۔ معلوم ہے آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے 17 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ ایک آیت الکرسی، ایک آیت سورہ بقرہ 3 پارہ آیت الکرسی، ایک آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے کتنے نام لکھے ہیں؟ سننا ہے آپ کو، سننا ہے، انگلی پر گنو گے، 17 تک پہنچنا ہے ہم کو۔ شروع کریں، اللہ، آپ بولتے جاؤ نا، لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ ہو گئے نا 5 نام ہو گئے نا۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یعلم، یعلم یعنی جاننے والا، کون جاننے والا؟ اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ شاء چاہنے والا، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے نا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ایک آیت الکرسی مکمل ہو گئی، اللہ کو 17 نام سے پکار لیا، بولو سبحان اللہ۔ اسی آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ فرماتے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے جھونکا بھی نہیں آتا، میں سوتا بھی نہیں۔ اللہ تو کیوں نہیں سوتا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ فرماتے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، اگر میں سو جاؤں گا تو آسمان اور زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ اے موسیٰ تم ایک مرتبہ
بس سو گئے, دودھ کا کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا, اگر میں سوؤں گا تو سارے 18,000 مخلوق کو پالنے والا کون پال رہا ہے؟ تو اللہ کبھی سوئیں گے تو آیت الکرسی یاد کرو گے انشاءاللہ. گھر میں تختیاں لگاؤ, کوئی بات نہیں, لگاؤ آیت الکرسی کی تختی لگاؤ, مگر اس کو تختی ہے نا, اس کو سترن کہتے ہیں, اور ادھر لگاؤ اس کو صدرن کہتے ہیں. سترن میں ہوگا تو دیوار پر ہوگا, صدرن میں ہوگا تو موت کے وقت بھی نصیب ہو جائے گا. اور آیت الکرسی تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ارے بولو نا, پڑھنا چاہیے نا. اللہ کی شان ہے, اللہ کو اونگ آتی, اللہ کو نیند آتی. آسمان کس کے قبضے میں؟ اللہ. زمین کس کے قبضے میں؟ اور اللہ کیا فرماتے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کہتے میں سب جانتا, آگے کیا ہونے والا, پیچھے کیا ہونے والا, اللہ کہتے سب جانتا. اور اللہ فرماتے میں کہاں بیٹھا ہوں معلوم ہے؟ کرسی پر. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ کرسی پر. اور اللہ نے کہا میری کرسی معلوم کیسی ہے؟ کہ میں بھی بیٹھا ہوں, جس کا کھمبا بھی ہلتا ہے, میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں. اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان 7 زمین میری کرسی کے سامنے رکھو تو ایک چھوٹی انگوٹھی کی طرح نظر آتے ہیں. 7 آسمان 7 زمینیں. اللہ فرماتے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا 7 آسمانوں کو جمع کر لو, 7 زمینوں کو جمع کر لو, ایک انگوٹھی کا حلقہ نظر آئے گا. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان 7 زمین انگوٹھی کے برابر نظر آئیں گے. جب اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے تو بیٹھنے والے اللہ کا کیا عالم ہوگا؟ کیسا ہوگا وہ اللہ, کیسا ہوگا, اللہ کی قسم اللہ کیسا ہوگا. تو آج سے کام کرو, آیت الکرسی یاد کرو گے انشاءاللہ. ہے جن کا نام ہے شیخ ابو بکر حنبلی. بولو کیا نام ہے؟ بالکل جوان 22-23 سال کے جوان شیخ ابو بکر حنبلی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی. اور ہم ولیوں کو مانتے تھے, مانتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مانتے, کیونکہ اللہ کوئی بھی اللہ کے ولی کے نقش قدم چلا جا جنت. کیونکہ ہر ولی نے اگر دعوت اور تبلیغ دی ہے تو کہاں کی دعوت اور تبلیغ دی ہے؟ جنت کے پروانوں کی دعوتیں دی ہے. تو میرے دوستو شیخ ابو بکر حنبلی بالکل جوان 22-23 سال کے جوان, اور حج میں جا رہے. اور اس زمانے میں وہ حج میں کیسا جاتے تھے معلوم ہے؟ اونٹ مل گیا تو اونٹ پر بیٹھ گئے, کسی کا گھوڑا مل گیا تو گھوڑے پر لفٹ لے لی, کبھی کوئی کھچر مل گیا تو کھچر پر بیٹھ گئے, کبھی کچھ نہ ملا تو چلتے گئے. ابو بکر حنبلی کو کسی نے پوچھا کہ آپ چلتے چلتے جاؤ گے, مکہ تک چلتے چلتے جاؤ گے؟ تو کہا جو نوکر ہوتا ہے وہ چل کر جاتا ہے, اور میں میرے اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور گنہگار بن کے جا رہا ہوں. خیر آپ یاد رکھنا نام کیا ہے؟ شیخ ابو بکر حنبلی رحمت اللہ علیہ. اچھا جا رہے تھے, اب راستے میں چلے جا رہے تھے, کڑی دھوپ تھی, چلچلاتی گرمی تھی, ان کو بھوک بھی بہت لگی تھی, پیاس بھی بہت لگی تھی, مگر کھانا بھی نہیں تھا, پانی بھی نہیں تھا, مگر چلے جا رہے. شیخ ابو بکر حنبلی جا رہے, اچانک انہوں نے ایک بڑا ٹھیلا دیکھا. کیا دیکھا؟ ٹھیلا دیکھا تو سمجھا کہ یہاں سے حاجی لوگ گزرتے, بیچارہ کوئی حاجی سے گڑبڑ ہوئی ہے. انہوں نے وہ ٹھیلی کو اٹھایا, اس میں سے جو ہار نکلا ہے وہ ہار ایسا تھا کہ نکلتا تھا اور ایسا لگتا تھا چاروں طرف اجالا ہوتا ہے. اتنا قیمتی ہار, موتیوں کا بنا ہوا, ڈائمنڈ کا بنا ہوا, گولڈ کا بنا ہوا, سلور کا بنا ہوا, کون سا زیور ایسا جو اس میں نہیں جڑا ہوا تھا. اب انہوں نے کیا کہا ہے, جائز تو نہیں ہے میرے لیے. بھائی راستے میں پڑی ہوئی چیز کو عربی میں لقطہ کہتے. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لقطہ. تو یہ بھی لقطہ ہے, اور لقطے کے بارے میں حکم ہے کہ اس کا اعلان کرو. اس کے بارے میں اگر ہم راستے میں چلتے اور 500 کا نوٹ ملے تو اپنے باپ کا. اب یہاں بھی یہ اتنا بڑا ہار ملا, اور وہ بھی کس کو ملا؟ جوان 23 سال کے جوان, اور بھوکے پیاسے. یہاں کا شریعت کا قانون ہے کہ یہ لقطہ ہے اور لقطے کا اعلان کرنا چاہیے. انہوں نے اعلان کیا, بھائی یہاں سے دیکھو بہت سارے حاجی جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہاں سے آگے گزر رہے ہیں. اگر کسی کی کوئی ٹھیلی گم ہو گئی ہوئے تو وہ میرے کو بتاوے, اس کے اندر ہار ہے, لیکن ہار کا نشان بتاوے اور ٹھیلی کا نشان بتاوے, اس کے بعد میں یہ حوالے کروں گا. اعلان کرتے گئے. کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھے آدمی روتے روتے آئے, کہا کہ وہ ٹھیلی آپ کو ملی ہے؟ کہا اس کے اندر ہار ہے. کہا میری زندگی بھر کی
پونجی کا نشانی بتاؤ. اور بوڑھے میاں نے ٹھیلی کی نشانی بھی بتائی اور ہار کی نشانی بھی بتائی اور بالکل سچے نکلے. انہوں نے کیا کیا؟ جیسا وہ بوڑھے میاں کو دیا نا، بوڑھے میاں نے 100 دینار دیے. کتنے؟ 100 دینار، یعنی 100 سونے کے ٹکڑے کہ تو نے اتنا بڑا ہار، یہ کوئی اور کے ہاتھ میں آیا ہوتا تو میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں تھا. یہ تو اللہ کے ولی، تمہارا نام ابو بکر حنبلی، تمہارے ہاتھ میں آ گیا. 23 سال کے جوان ہو، تم نے مجھے واپس. تو انہوں نے کہا نا، میرے نبی نے نقطہ پر پیسہ لینے کو منع کیا ہے. گری پڑی چیز تھی، امانت تھی، میں نے امانت آپ کے حوالے کی. اس کے بدلے میں اگر 100 دینار لوں گا تو قیامت میں میرے کو جواب دینا پڑے گا، مجھے نہیں چاہیے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے اپنے حج میں چلے. بولو کہاں چلے؟ حج میں چلے. حج میں گئے. وہ زمانے میں حج میں جاتے تھے، کچھ تھوڑا بہت کاروبار بھی کرتے تھے. انہوں نے تھوڑا کاروبار بھی کیا. اور سنو، اگر کوئی حج میں جاوے اور تھوڑا بہت کاروبار کرے تو ہم لوگ تو فتوا دیتے ہیں حاجی گیا تھا اور وہاں خریدتا ہے، وہاں بیچتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تو حج میں جاوے اور کاروبار کرے تو اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں. جو اللہ کو آبجیکشن نہیں وہ ہم کو آبجیکشن نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. اللہ حج کا ذکر کر رہے، اس میں بیچ میں کہہ رہے اگر کاروبار بھی حج میں کرے گا کوئی بات نہیں، عرفہ کے میدان میں جا، مینا کے میدان میں جا، حج کر، اور بیچ میں کاروبار بھی ہوا کوئی حرج نہیں. یہ بھی حج بھی کر رہے، تھوڑا ادھر ادھر کی چیزیں کچھ خرید رہے، کچھ بیچ رہے. اچھا، ان کے پاس پیسے آ گئے تو انہوں نے سوچا چلو 23 سال کے جوان تھے، اب میں اپنے وطن واپس جاؤں، لیکن جیب میں پیسے آ گئے ہیں نا تو میں کشتی میں جاؤں گا. وہ زمانے میں دریا میں کشتی چلتی تھی، بڑے بڑے جہاز چلتے تھے. اب یہ جہاز میں بیٹھ گئے، ٹکٹ وکٹ لے لیا اور اس کے بعد میں یہ اپنے وطن کی طرف جانے لگا. بہت دور وطن، کئی رات اور کئی دن تک وہ کشتی چلتی رہے گی سمندر میں. اچانک سمندر میں طوفان آیا. بولو سمندر میں. یہ کتنے سال کے تھے؟ کہتے ایسا زبردست طوفان آیا کہ پوری کشتی پلٹ گئی. بولو پوری کشتی پلٹ گئی. اور کہتے اکثر جو اس میں حاجی تھے، حجاج کرام تھے، سب ڈوب گئے. یہ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا کوئی ادھر ڈوب رہا ہے، کوئی ادھر ڈوب رہا ہے، سب آواز دے رہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. لیکن وہاں سمندر کے بیچ میں یہ کہتے اللہ کا کرم ہوا کہ ایک لکڑے کا تختہ میرے پاس آ گیا. وہ کہتے میں نے لکڑے کے تختے کو پکڑ لیا اور میں بھی سمجھ گیا کہ میرا بھی وقت آ گیا، کوئی بچنے والا نہیں. لیکن کہتے وہ لکڑے کا تختہ جیسا میرے کو کھینچنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر مر رہا، کوئی ادھر مر رہا، کوئی ادھر چلا رہا، کوئی ادھر بچاؤ بچاؤ کہہ رہا. یہ کہتے وہ لکڑے کا تختہ میرے کو لیتے 12 گھنٹے تک وہ لکڑے کا تختہ میرے کو لیا اور کہتے کنارے پر پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. یہ کرنے والا کون؟ بولو یہ کرنے والا کون؟ باقی سب کو مارنے والا کون؟ اور ان کو لکڑے کا تختہ دینے والا کون؟ اس کو کہتے ناممکن کو ممکن بنانے والا کون؟ اب یہ کہتے وہ لکڑے کا تختہ ملا. میں کنارے پر گیا تو وہاں ایک چھوٹا موٹا گاؤں تھا. یہ کہتے میں بھوکا پیاسا، اب تو پیسے بھی نہیں، سب ڈوب گیا، کپڑے بھی نہیں، جھولا بھی نہیں، ٹھیلا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کہتے میں ایسا گھومتا گیا تو چھوٹی سی مسجد نظر آئی تو میں مسجد میں چلا گیا. کہتے مسجد میں لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اچھے لگتے ہو، ذرا مغرب کی نماز پڑھا دو. کہتے میں نے مغرب کی نماز پڑھائی، آواز تو بہت اچھی تھی. ابو بکر حنبلی حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مفتی تھے، محدث تھے. کہتے میں نے مغرب کی نماز پڑھائی، سارا مجمع اتنا خوش ہوا. سب نے کہا ہمارے امام صاحب بیمار ہیں، آپ یہیں رہ جاؤ، ہم آپ کو کپڑا بھی لا کر دیں گے، ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے، ہم آپ کو پینا بھی دیں گے، اور یہ مسجد میں کونے کے اندر چٹائی بچھا دیں گے، اس میں آپ آرام بھی کرو، یہاں کے آپ امام بن جاؤ، یہاں کے خطیب بن جاؤ، یہاں جمعہ بھی پڑھاؤ، یہیں پہ آپ رہو. اور سب نے کہا کہ مہینہ پورا ہوگا تو آپ کو پگار بھی دے دیں گے. انہوں نے سوچا اللہ نے میرے کو یہاں بھیجا ہے، چلو کچھ زمانہ یہاں پہ نکالو. کچھ مہینے نکالے ہوں گے. ایک دن سارے گاؤں والے جمع ہوئے، کہا آپ نے تو پورے گاؤں کا ماحول بدل دیا، آج سب گھر میں نمازی ہو گئے، سب گھر میں قرآن کی تلاوت ہو گئی، ماں بہنوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. سب نے کہا ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارے امام صاحب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب وہ مسجد میں آئے گے نہیں، ریٹائر ہو گئے، تو ان کی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دے رہے. بولو ان کی بیٹی کا نکاح. انہوں نے کہا آپ کی مرضی، نکاح کرانا ہے تو کروا دو، باقی میرے پاس کچھ ہے نہیں، جو مہینے کی پگار ملتی ہے وہی ہے، جو کھانا آپ لوگ دیتے ہو وہ کھاتا ہوں، جو پانی آپ لوگ دیتے ہو پیتا ہوں، اور مسجد میں یہاں رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، مسجد کے بازو میں جھوپڑا بنا دے کہ وہاں تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو گے. چلو نکاح ہو گئے. انہوں نے بیوی کو دیکھا بھی نہیں. بولو نکاح ہو گئے. رات کو سہاگ رات، پہلی رات وہ بیوی جب ان کے پاس آئی ہے تو جب میاں بیوی دونوں کا آپس میں ملن ہوا تو بیوی نے کہا میں نے سوچ کے رکھا تھا جو میرا شوہر بنے گا
اس کو میں ایک تحفہ دوں گی. آج آپ میرے شوہر بنے, میں تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تحفہ دینا چاہتی ہے بیوی دے دے. اور کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, مہر جو طے ہوا وہ مہر تجھے دے دوں گا, اور جو کھانا آتا ہے وہ کھانا کھا لیں گے, جو پانی آتا ہے وہ پی لیں گے, اور مہینے کا جو گزارا کرنا وہ کر لیں گے, باقی میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو وہ عورت نے ٹھیلا نکالا, وہی ٹھیلا تھا جو وہاں ملا ہوا تھا, اور وہی ہار اس میں سے نکلا. کہا میں تم کو ہدیہ کرتی ہوں. کہاں خدا نے لیا اور کہاں اللہ نے واپس پہنچایا. کہاں لینے والا اللہ حج کے سفر میں, اور کہاں پہنچانے والا امامت کے مصلی پہ. یہ وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. لیکن افسوس کیا ہے معلوم ہے میرے کو, وہی اللہ کے ساتھ ہم لوگ بہت ہوشیاری کرتے. صحیح بولو نا, کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ میرے دوستو, آج اگر بیوی ہم کو کبھی دھمکاتی ہے نا, ہم دھمک جاتے ہیں. ہم بیوی کہتی ہے دیکھ اب اگر تو رات کو 12 بجے سے پہلے نہیں آیا تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. جاتا ہے نا 10 بجے میں, ارے پہنچتا ہے نا 10 بجے میں. کس نے دھمکایا؟ بیوی نے یا کوئی جوان بیٹا ہے, باپ روز برداشت. ایک دن باپ کہتا ہے اب اگر تو نہیں سدھرا, آج سے میں تیرا باپ نہیں, تو میرا بیٹا نہیں. وہ بھی سدھر جاتا ہے. حالانکہ باپ کو ایک حکومت ہے, چھوٹی حکومت ہے. بیوی کے پاس حکومت ہے, چھوٹی حکومت ہے. اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے. کس کے سامنے دادا گیری کھلم کھلا؟ کیا اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہم کو؟ جو حج میں ملا ہوا ہار شادی کی رات کو امامت کے مصلی پر پہنچائے, وہ اللہ کیسا ہوگا. اسی کا نام ہے اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے میں سب کو ایک بات بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اللہ ہم کو بھی وہ دکھائے, وہ منظر. یعنی ہم کو منظر کیوں دیکھنا ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھنا ہے. آپ ساؤتھ افریقہ جاؤ, ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے کیپ ٹاؤن. کیا جگہ کا نام ہے؟ وہاں اگر جاؤ گے نا تو ایسا بیچ میں, جیسا ہماری مسجد ہے نا, اس سے بھی بڑا راستہ ہے, سڑک ہے, ادھر آپ جاؤ گے تو دریا ہے, اور دریا موجے مارتا ہے, تھپیڑے مارتا ہے. ادھر دیکھو تو وہاں دریا, وہ بھی تھپیڑے مارتا ہے. آپ وہاں جاؤ گے نا اور وہاں ایسا ہاتھ میں پانی لوگے نا تو پانی ٹھنڈا ٹھنڈا. بولو پانی کیسا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا, میٹھا میٹھا, خوشگوار. جیسا آپ کے یہاں آپ کے فریج میں سے جو پانی نکلا ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا ٹھنڈا. اچھا آپ سڑک چلتے وہاں جاؤ, وہاں بھی پانی موجے مارتا ہے. وہاں جا کے یہ پانی کو چلو بھر میں لوگے نا تو ایک دم کھارا اور کڑوا, آپ کر کے فوراً وامٹ کرو گے, اتنا کھارا اور کڑوا. اللہ کیا کہتے معلوم؟ اللہ کیا کہتے؟ وہ پانی میٹھا اور ٹھنڈا, یہ پانی کھارا اور کڑوا. اللہ کہتے مجھے پہچان لے, قیامت آ جائے گی مگر یہاں کا قطرہ وہاں نہیں جانے دوں گا, وہاں کا قطرہ یہاں نہیں آنے دوں گا. اور اللہ کہتے وہ جو ہے نا میٹھا پانی, وہ چاہتا ہے کیونکہ پانی کے اندر فلو ہوتا ہے, پانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہاؤ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بھی بارش آوے تو کہاں کا پانی گلی گلی میں آ جاتا ہے, پانی کے اندر بہاؤ ہوتا ہے. اللہ کہتے وہ میٹھا پانی چاہتا ہے کہ بہے اور کہاں جائے؟ کھارے پانی میں. وہ کھارا پانی موجے مارتا ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ میں آؤں. کہاں آؤں؟ لیکن اللہ کہتے بیچ میں ایک پارٹیشن ہے, بیچ میں ایک پردہ ہے. تو ہم نے کہا نہیں, کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی لوکھن بھی نہیں, کوئی لوہا بھی نہیں, کوئی لکڑا بھی نہیں, پارٹیشن نہیں. اللہ کا جو نہیں نظر آتا ہے وہی تیرا اللہ ہے, جو نہیں نظر آتا ہے وہی تیرا. دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا, قرآن میں 2 جگہ لکھا ہے. ایک جگہ سورہ رحمان میں اللہ کیا کہتے ہیں, وہ میٹھا پانی آنا چاہتا ہے. کہاں جانا چاہتا ہے؟ کھارا. اور کھارا والا کہاں جانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے مرج البحرین یلتقیان. اللہ کہتے قریب ہے کہ یہاں کا پانی وہاں جائے, وہاں کا پانی قریب ہے. لیکن اللہ فرماتے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ. اللہ کہتے بیچ میں بہت بڑا پردہ ہے. وہ کیسا پردہ ہے؟ لا یبغیان. یہاں کا قطرہ وہاں نہیں, وہاں کا قطرہ یہاں نہیں. ہم نے کہا اللہ وہ پردہ کہاں ہے؟ کہا دیکھ, کہا اللہ نہیں نظر آتا, اور جو نہیں نظر آتا وہی تیرا اللہ ہے. بولو سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
اللہ فرماتے یہاں کا پانی میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، خوشگوار بھی ہے، یہاں کا پانی کھارا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، لیکن اللہ کہتے قیامت آ جائے گی یہاں کا قطرہ وہاں نہیں، وہاں کا قطرہ یہ کون کرتا ہے؟ لو انشاءاللہ پورا کور ہو جائے گا. کرو گے ایک کام کرو گے انشاءاللہ. کیا کام کرنے کا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز شروع. پہلا سبق محبت کی پہلی سیڑھی. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. داڑھی بعد میں آئے گی. ارے بولو داڑھی. ایسا تو ہے نہیں کہ آج قاری صاحب داڑھی کا بولے نے کل داڑھی آ جائے. ایسا تو ہونے والا یہ داڑھی ادھار. بولو داڑھی ادھار. لیکن نقد میں نبی سے محبت کرنا ہے اور دنیا کو اپنے قدم میں لانا ہے. آئے گی دنیا قدم میں آئے گی, آخرت بھی قدم میں آئے گی. کہاں کام کرو معلوم؟ محبت کا پہلا سبق ہے 5 وقت کی. 5 وقت کی. کل میں نے مستورات کے بیان میں سگرام پورا میں کہا اور الحمدللہ خبر آئی کہ بہت سی ماں بہنوں نے توبہ کی. یہاں کی ماں بہنیں بھی توبہ کرے گی. میرے دوستو پورے قرآن میں اللہ نے 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. قرآن میں 6666 آیتیں, اس میں 500 مرتبہ اللہ نے کس کا حکم دیا؟ ایک جگہ تو کھل کر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. کتنی مرتبہ اللہ نے حکم دیا؟ اور ہمارے نبی نے لاکھوں حدیثیں بیان کی. کتنی؟ لاکھوں حدیث بیان کی. اس میں 7000 مرتبہ ہمارے نبی نے کہا نماز پڑھو. کتنی مرتبہ؟ 7000 مرتبہ نبی کہے نماز پڑھو. اے میرے پیاروں بات بتا کر بات ختم کروں گا. مدینہ پاک میں بوڑھی اماں, بولو مدینہ پاک میں, بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر کا زمانہ. کن کا زمانہ؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ. 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے کون؟ اور حضرت عمر کی شان کیا ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی. آئیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر نبی آتے تو اللہ عمر کو نبی بناتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا. ارے بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. خیر میں جو مدے پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا, ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ نماز کا حکم دیا؟ 7000 مرتبہ. کہہ رہا تھا ایک بوڑھی عورت ہے نا, ایک مٹی کا پیالہ لے کے اس میں تیل لے کے جا رہی تھی. بوڑھی اماں بیوہ 80-85 سال کی بوڑھی اماں مدینہ پاک میں جا رہی ہے. بولا ہاتھ میں کیا ہے؟ کٹورا ہے. کٹورے میں کیا ہے؟ وہ بوڑھی اماں کا پاؤں پھسلا تو وہ کٹورا گر گیا. تیل بھائی تیل تو زمین میں چلا جائے گا, وہ ریت والی زمین ہے, تیل زمین میں چلا گیا. تو بوڑھی اماں وہاں بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تیل چلا گیا, گھر میں کھانا کیسا پکے گا؟ کیونکہ اچھا خاصا بڑا پیالہ تھا, اس میں تیل تھا. پیالہ ٹوٹا لیکن تیل بھی تو زمین میں چلا گیا. وہ بوڑھی اماں کیا کرے؟ معلوم ہے بوڑھی اماں امیر المومنین کے پاس گئی. امیر المومنین کون؟ حضرت عمر کو جا کر کہا بیوہ عورت ہوں, بوڑھی اماں میرا یہ حال ہے. اتنا بڑا کٹورا تھا, میرے گھر کا تیل لے کے جا رہی تھی, وہ کٹورا گر گیا اور وہ تیل چلا گیا. تو حضرت عمر تو امیر المومنین تھے اور 22 لاکھ مربع میل پر ہو. کہا ارے فکر مت کرو, بیوہ عورت ہے, غریب عورت ہے, لاچار عورت ہے, فکر مت کرو. فوراً بیت المال کے سپروائزر حضرت ابو موسیٰ اشعری, بولو حضرت ابو موسیٰ سپروائزر, حضرت ابو موسیٰ اشعری آؤ, ان کے گھر میں تیل پہنچاؤ اور اتنے ڈبے تیل کے پہنچاؤ کہ سال بھر یہ بیوہ عورت کو کٹورا لے کے جانا. حضرت عمر کے پاس تھا, بیت المال میں تھا. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ کون سا تیل دے رہے ہو؟ کہا بیت المال سے تیل. بوڑھی اماں تم گھر جاؤ, تمہارے گھر کا ایڈریس ہمارے پاس ہے, تمہارے گھر میں تیل پہنچ جائے گا. تو بوڑھی اماں کہتی وہ نہیں چاہیے. حضرت عمر نے کہا کیا چاہیے؟ کہا وہ زمین میں گیا, وہ جو پیالہ گر گیا وہ زمین میں گیا. حضرت عمر نے کہا وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو ریت کے اندر زمین نے اس کو چوس لیا, وہ کہاں سے آئے گا؟ کہا اگر تو محمد کے طریقے پر ہے تو آ جائے گا.
اور اگر محمد کے طریقے پر نہیں ہے تو مجھے ایسوں کے پاس سے تیل لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور کہا تم وہ تیل ابو موسیٰ اشعری کو کہتے ہو بیت المال میں سے تیل دے دے. میں تو بیوہ عورت وہی راستے پر بیٹھ جاتی اور وہاں راستے پر بیٹھ کر کہتی نا میرا تیل گر گیا تیل گر گیا. تو کئی لوگ آ کے میرے کو تیل کے ڈبے دے کے جاتے. میرے کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا؟ میں تو یہ دیکھنا آئی ہوں کہ تم محمد کے سچے محبت کرنے والے ہو تو ناممکن کو ممکن بناؤ. حضرت عمر آئے, کھڑے ہو گئے, کہاں گرا ہے تیل بتاؤ. اور وہاں تو مجمع جم گیا بھائی, سب کو اچھا لگے دیکھنے کو کہ کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھے. سب کو معلوم ہے تیل کہاں چلا گیا, زمین نے اس کو پی لیا, اب وہ تیل آنے والا نہیں. حضرت عمر وہاں آئے, پورا مجمع جمع ہے. حضرت عمر نے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا, اس میں کچھ لکھا, لکھ کر اس کو پیک کیا. پیک کرنے کے بعد یہ زمین پہ رکھا. زمین پہ رکھنا تھا اور تیل نے ابلنا شروع کر دیا. تیل نے ابل, کہاں ہے تیرا کٹورا, کہاں ہے اماں کٹورا, کہاں وہ کٹورا ادھر ہے. بھر لے بھر لے بھر لے بھر لے بھر لے. اماں نے کٹورا بھرا. اچھا اماں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا, چلی گئی کٹورا لے کے, تیل لے کر چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا تھا نا وہ چمڑے کا ٹکڑا وہ لے لیا. تیل بند ہو گیا. بولو تیل جتنا گیا تھا اتنا تیل واپس آ گیا. اب سب لوگ, کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت عمر کو پوچھے کون سا تعویذ لکھا. ایسا تعویذ تو میرے کو بھی مل جاوے تو ہر زمین پہ پھینکتا جاؤں میں, تیل نکلتا جاوے. میری بیوی کو بولو آج سے تیل لانا بند. لیکن کسی کی ہمت نہیں. عمر کو پوچھے کون, عمر کا رعب اور دبدبا, اور تو نکلتے تھے تو ایک رعب اور دبدبا ہوتا تھا. وہ تو ان کے بیٹے نے ہمت کی, وہ بھی سب نے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا ابا کو پوچھو نا, پوچھو نا ابا کو, پوچھو نا امیر المومنین کو پوچھو کیا لکھا کیا. وہ آئے, حضرت عبداللہ ابا سب لوگ پوچھ رہے آپ نے کیا لکھا. ہمت تو میری بھی نہیں ہو رہی ہے آپ کو پوچھنے کی, یہ کیا لکھا. کہا کیا لکھا. میں نے یہ لکھا. پرچہ کھولا, وہ چمڑے کا ٹکڑا کھولا. کہا دو باتیں لکھی. پہلی بات یہ لکھی, زمین تو اللہ کی مخلوق ہے, میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں. تیرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا, میرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور سن دوسری بات, اے زمین اے بوڑھی اماں کا تیل واپس کر. کہا دوسری بات لکھی, بوڑھی اماں کا تیل واپس کر, اگر نہیں واپس کی تو بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا. ایک بے نمازی کو جس کا انتقال ہوگا اسی جگہ پہ دفن کر دوں گا. وہ زمین نے ناممکن کو ممکن بنایا مگر بے نمازی کو اپنے اندر آنے نہیں دیا. کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے جو نماز نہیں پڑھتے کہ قبر میں جائے گا اور عذاب شروع ہو جائے گا. قبر میں جائے گا. اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ کہتے قیامت تک جہنم کی آگ اس کی قبر میں اتاروں گا. میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نمازی بنو. ایک زمین ناممکن کو ممکن بنا کر تیل واپس کرتی ہے مگر بے نمازی کو اپنے اندر آنے. حضرت عمر نے اس وقت اعلان کیا سنو نماز پڑھ لو ورنہ بے نمازی زمین میں جاتا ہے, زمین بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے, ایسا دباتی ہے کہ پسلی کو پسلی سے ملا دیتی ہے اور قبر میں آگ لگ جاتی ہے. سانپ آ جاتے ہیں, بچھو چھوڑے جاتے ہیں, آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا نماز کو جانے مت دینا, نماز کو جانے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نماز کو جانے مت دینا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ 3 کام میں نے آپ کو بتایا. پہلا لا الہ, نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, اور نمبر 3 نماز. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 6666 آیات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پوچھا گیا سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ قرآن تو پورا اچھا ہے, کوئی ریب, کوئی شک, کوئی ڈاؤٹ پڑھو نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماتے میرا قرآن ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اللہ کہتے ساری کتابوں کی حفاظت تم کرو گے. قرآن وہ کلام ہے, اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں, اس میں سب. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں, اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.